خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ اس میں غامدی صاحب سے آج حج کے بارے میں کسی حدیث کی درخواست ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے حج بیت اللہ کیا، حج کے لیے گیا اور پھر اس شان کے ساتھ حج کیا، اس اہتمام کے ساتھ حج کیا کہ اس میں کوئی شہوت کی بات نہیں کی، کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کی، جب وہ لوٹے گا تو ایسے ہی لوٹے گا جس طریقے سے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا، اس طرح وہ پاکیزگی کے ساتھ لوٹے گا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بشارت دی ہے۔ اس میں چند چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حج جیسی عبادت کے بارے میں یہ غیر معمولی بشارت کیوں ہے؟ جب ہم حج کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک رسم کو ادا کرنے کا فیصلہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، حج در حقیقت تمثیل ہے شیطان کے خلاف جنگ کی۔ ہم یہاں دنیا میں کس چیز سے شکست کھائے ہوئے ہوتے ہیں؟ پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں شیطان ہی سے۔ یعنی کہیں وہ ہمارے کاروبار میں دخیل ہو گیا ہوتا ہے، کہیں ہمارے معاملات میں دخیل ہو گیا ہوتا ہے، کہیں ہماری سیاست میں دخیل ہو گیا ہوتا ہے، کہیں اس نے ہمیں جذبات کو برانگیختہ کر کے حدود سے تجاوز کی طرف مائل کر دیا ہوتا ہے، کہیں اس نے ہماری خواہشات کو بے لگام کر دیا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے معاملے میں ہم ایک بازگشت نظر ڈالتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور میں توبہ اور رجوع کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کے معاملے میں بھی بیان کر دیا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ یعنی توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ کم تول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، بددیانتی کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے خیال کیا کہ ایک رسم یہ بھی ادا کر لیں، تو یہ اس حج کا ذکر نہیں ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ یہ اس حج کا ذکر ہے جو انسان کے لیے ایک غیر معمولی توبہ کا موقع بن گیا۔ یعنی آدمی نے اپنے اعمال نامے پر ایک نظر ڈالی اور اس نے کہا میں اب خدا کے گھر میں جاؤں گا، میں یہ سفر کروں گا، میں یہ مشقت اٹھاؤں گا تاکہ میری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور میں اپنی توبہ کی گویا توثیق اور تاکید بھی کر دوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ جب آدمی اٹھتا ہے اور پھر وہ یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، مجھے اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہے اور مجھے آئندہ سے اچھے عمل کو بھی اپنانا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب وہ حج کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایسی پاکیزگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب محض دو لفظ ہی نہیں کہے گئے، تجدید ایمان کا مرحلہ بھی ہو، اور اس سے بڑھ کر تجدید ایمان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو حج میں ہوتی ہے۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتا ہے۔ یعنی حج کی نوعیت تو یہ ہے نا کہ گویا شیطان کے خلاف جنگ میں رحمان نے یہ بلایا کہ آؤ میرے بندو، آ کے شیطان پر سنگباری کرو، تو میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ احرام ظاہر ہے اسی بات کی علامت ہے، آپ بالکل کفن کے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف سفر کی ابتدا کر دیتے ہیں۔ اس جذبے سے جب آدمی جاتا ہے اور اس شعور کے ساتھ، یہ مناسک کے بارے میں عام طور پر میں نے دیکھا، خود حج کے زمانے میں بہت سے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی اور میں نے یہ دیکھا کہ عام طور پر لوگوں کو اس سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کچھ رسوم ادا کرنی ہے، اس طرح مینا میں چلے گئے، اسی طریقے سے عرفات میں چلے گئے، یعنی گویا ان کے نزدیک یہ مناسک ایسے ہی بس ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سگنیفائی کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت ممثل کر کے بتا دیا گیا آپ کو کہ ایک فوج ہے جو شیطان کے خلاف رحمان کے ساتھ ہو کر میدان جنگ میں اتر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو فی الواقع آپ تجدید ایمان کے ایک بڑے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ یعنی یہ در حقیقت پاکیزگی اور تطہیر کا ایک غیر معمولی اہتمام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ اپنے سارے جو کپڑے ہیں ان کے ہر داغ کو دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ، اس ندامت کے احساس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس توبہ کی کیفیت کے ساتھ جب آدمی حج کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر کے کرتا ہے کہ اگر میں نے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہے تو میں اس کی تلافی کروں گا۔ جس احساس کے ساتھ آدمی جاتا ہے اور پھر جا کے وہ حج کرتا ہے اور پھر اس حج کے دوران میں بھی
اس پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے، ضبط نفس کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا اہتمام کرتا ہے، کوئی شہوت کی بات اس سے سرزد نہیں ہوتی، خدا کی کسی نافرمانی کا ارتکاب اس سے نہیں ہوتا، اس طرح حج کرتا ہے جس طرح کہ حج کرنے کا حق ہے، اس کے بارے میں یہ بشارت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو بسا اوقات کیونکہ پیغمبروں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اجمال سے اپنی بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ دوسری جگہوں کے اوپر اس کی بہت سی وضاحت ہو گئی ہوتی ہے، اس کو ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں آپ بات کو مجرد کر دیتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولیے، بددیانتی کیجیے، ملاوٹ کیجیے، لوگوں کو آپ جس حد تک ایذا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، سیاست میں جو خباثت داخل کر سکتے ہیں کیجیے، آپ پورے ملک کو لوٹ کر کھا لیں اور اس کے بعد عمرہ کریں، اس کے بعد حج کریں، پھر آپ ایسے ہی لوٹ آئیں گے جس طریقے سے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے، یعنی یہ توبہ اور رجوع کا ایک موقع ہے، اور توبہ اور رجوع کے شرائط ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے اور یہ عہد کر کے کہ میں اب اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور حقوق العباد کا معاملہ ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ سے معافی مانگ کے بلکہ اس عیب کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر کے آدمی کو جانا چاہیے جس میں وہ مبتلا رہا ہے، جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی تلافی کروں گا۔ یعنی آپ نے لوگوں کے کروڑوں روپے لوٹ کر اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں حج کراؤں گا تو اس کے نتیجے میں سب معاف ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک آدمی تلافی اور توبہ کے صحیح جذبے کے ساتھ نہیں جاتا اس وقت تک یہ بشارت اس سے ہم متعلق صاحب جو کور جذبہ یہاں جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خدا کی جانب انسان بڑھے تو اس کا دل پوری طرح اس طرف لگا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہے کیا کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، چھوٹا سا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اندر صحیح معافی کا جذبہ نہیں ہے، صحیح اصلاح کا اور تلافی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ بھی بس کلمات ہیں۔ وہ تو پھر میرے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ وہ تو پھر لکلکہ لسانی ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے کہا کہ استغفرک ربی واتوب الیک، تو یہ الفاظ زبان سے نکل جانے سے استغفار ہو جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے ڈال دیتے ہیں، آپ اپنا پورا وجود بچھا دیتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے پورے وجود کا اظہار کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہی پروردگار ہے، اور میں اپنی پیشانی تیرے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ توبہ استغفار اصل میں اس جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو پھر تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جب رات کی تاریکی میں استغفار کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ بھی پہلے آسمان پر سنا جاتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ لپک کر لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں منتظر ہوں، تم اگر رجوع کرتے ہو تو میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حج تو اس سے بہت بڑی چیز ہے اگر آدمی واقعی حقیقی جذبے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے، جس کو ہم آگے بات بھی کریں گے، وی آئی پی حج کرنے جاتے ہیں، اور ایک غریب آدمی ہو سکتا ہے اپنی کال کوٹھی میں بیٹھ کے صرف استغفار کا ایک چھوٹا سا کلمہ دل سے پڑھے تو وہ ان سے آگے نکل جائے۔ یقیناً اس میں کیا شک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تو دلوں کے احوال کو جان رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کس مقام پر کھڑا ہے، یہ ظاہر کی چیزیں اس کی اہمیت نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی ایک مخصوص سرکاری حیثیت ہوتی ہے، ان کو خصوصی خدم حشم مل جاتے ہیں، ان کو بعض اوقات یہ بھی چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ وہاں ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہمارے ہاں سربراہ مملکت رہے ایک صاحب، وہ یہ کہا کرتے بڑے فخر کے ساتھ کہ میرے معاملے میں دو رائیں کیسے قائم ہو سکتی ہیں، مجھے تو بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا ہے۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز یہ دل ہے آپ کا۔ اس کے اوپر دیکھیے کتنا خوبصورت تبصرہ کیا قرآن مجید نے، یعنی ریچولز میں جو علامتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو قربانی کے معاملے میں کیا کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ تمہارا جو گوشت ہے اور یہ جو ہڈیاں ہیں اور یہ سب چیزیں خون ہے یہ نہیں پہنچتا جب قربانی کرتے ہو، اس کو قربانی میں سے جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ تو دل کا تقوی کیا ہے؟ یعنی خدا کا سچا خوف، اپنے گناہوں کا سچا احساس، جواب دہی کا سچا احساس، یہ شعور کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں مفاخرت کے مقام پر یا فخر کے مقام پر کھڑا ہوں، میں شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں رجوع کر رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ یہ لبیک اللہم لبیک یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے کس مقصد کے لیے؟ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو شیطان اگر آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، اگر آپ کے کاروبار میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، اگر آپ کے معمولات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ صاحب یہ جو الفاظ اس میں آئے خاصہ نافرمانی، شہوت، اور جیسے قرآن کے الفاظ بھی رفث، فسوق ولا جدال کے الفاظ قرآن میں بھی آئے، اس میں جھگڑے کا لفظ بھی شامل ہے، تو یہ کیا یہ حج کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت آپ سفر میں جاتے ہیں تو اس میں نشے افراد پیش آتے ہیں۔
آدمی تنہا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ شیطان بھی پوری طرح حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ آپ شیطانی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مخالطت کے بہت مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہت سی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو اپنی طبیعت کے خلاف گوارا کرنا پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ 10-15 لوگ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، کسی نے آپ کی جان باز لے لی، کسی نے آپ کے وضو کی جگہ پر تھوک دیا، یہ سب مسائل پیش آتے ہیں نا۔ ان تمام عورتوں اور مردوں کے ملنے کے بہت سے مواقع پیش آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب تم اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور ایک اجتماعی عظیم عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے، تو اس بات کا خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہو اور اس سفر میں بھی کچھ گناہوں کا ارتکاب کر کے آ جاؤ۔ تو وہ حج کے جس میں آدمی خالص اپنے پروردگار کا ہو گیا، اس نے اسی کی طرف رجوع کیا، اسی کی طرف لو لگائی، اور جس کو کہا نا قرآن مجید میں تبتل الیہ تبتیلا، یعنی خدا کی طرف گوشہ گیر ہو گیا، ذہن سے، فکر سے، دماغ سے، نفس سے، ہر چیز سے اس کی روح پروردگار، اعماق میں روح کے اس کی اتر گئی یہ بات کہ میں اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہا ہوں۔ تو یہ حج ہے کہ جس کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ رجا کا یوم ولدت امہ۔ خان صاحب بات کریں گے حج پر مزید، خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔